إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی مرضیات پر چلیں، اس کی خوشنودی حاصل کریں اور اس کی نافرمانیوں سے بچیں، مامورات کو عملی جامہ پہنائیں اور منہیات سے گریزاں رہیں، تاکہ زندگی جب ختم ہو جائے، معاد میں ہم سب کا جانا ہو اور میدان محشر میں حساب و کتاب کا مرحلہ پیش آئے تو وہاں ہم سرخرو اور کامیاب ہوں اور اللہ کی مرضی حاصل کر کے جنت الفردوس اور اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے عظیم الشان مہمان خانے میں قیام پذیر ہوں۔ بس زندگی کا یہی مختصر سا مقصد ہے۔ اس مقصد کی اگر تفصیل کی جائے اور اس مقصد کو بروئے کار لانے کے لیے احکام خداوندی اور شریعت و شرائع اور شعائر کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی زندگی اور پھر تابعین، تبع تابعین، فقہاء کرام، امت کے اولیاء اعظام کی زندگی قولی اور عملی طور پر اس کی تشریح سے بھری پڑی ہے۔ شریعت اسلامیہ بیرونی زندگی اور اندرونی زندگی دونوں سے گفتگو کرتی ہے۔ شریعت جہاں ہم کو عائلی زندگی گزارنے کے طریقے بتلاتی ہے، وہیں معاشرے میں، سماج میں، سیاست میں ہم کیسے زندگی گزاریں اس کے لیے بھی رہنما ہدایات اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی 13 سال کے طویل عرصے پر محیط ہے۔ مکی زندگی کے بعد ہجرت فرما کر مدنی زندگی میں جیسے ہی آپ قدم رکھتے ہیں تو وہیں سے سیاسی زندگی، حکومتی زندگی اور اللہ کے اوامر کو تنفیذی انداز میں عملی جامہ پہنانے والی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرونی زندگی اور
گھریلو زندگی گزارنے کے لیے دونوں طرح کی ہدایات کا آپ کو منشور آپ کو دیا ہے۔ آج کل دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں وہ حالات ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہنما ہدایات کی روشنی میں ان حالات کو ہمیں دیکھنا ہے۔ آج کل مسجد اقصی، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر جو ناگفتہ حالات آئے ہیں، اس سلسلے میں چند گزارشات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی روشنی میں پیش کرنا مقصود ہے، جس سے مسلمانان عالم کو مایوسی کے عالم سے نکال کر حوصلہ افزا ماحول میں زندگی گزارنے کا وتیرہ فراہم کرنا ہے، اور ہمیں یہ جاننا ہے کہ حقائق کی روشنی میں دنیا اور دنیا والے بالخصوص مغربی ممالک کس طریقے سے مسلمان، اہل اسلام اور عالم اسلام کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور ڈالنے کی ایک زمانے سے کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج عروجی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ معراج کی دو قسمیں ہیں، معراج عروجی اور معراج نزولی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے معراج نزولی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معراج کی حقیقت قرب الہی سے بیان فرمائی ہے۔ معراج عروجی میں بھی قرب الہی مقصود ہے اور معراج نزول میں بھی قرب الہی مقصود ہے۔ تمام انبیاء کرام کو اللہ نے معراج عطا فرمائی، کسی کو معراج عروجی اور کسی کو معراج نزولی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عروجی یعنی آسمان پر اپنے پاس عرش اعظم پر بلانا معراج عروجی کہلاتا ہے، اور پھر وہاں سے دنیا میں اسی رات میں دوبارہ تشریف لے آنا معراج نزولی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے قرب الہی دینے کے لیے ڈالا تھا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تحقیق ہے جو معراج نزولی ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہہ کر معراج عروجی کے ابتدائی مرحلے کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں مسجد اقصی کا ذکر آیا ہے اور مسجد حرام کا ذکر آیا ہے۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کے تناظر میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ مسجد حرام جو خانہ کعبہ کے ارد گرد بنی ہوئی ہے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کروائی، پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تجدید فرمائی، پھر اس کی جگہ معلوم نہیں تھی، مرور ایام اور مرور زمانہ کی وجہ سے اس کے نقوش اور نشانات مٹ گئے تھے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے علیہ السلام سے اس کی تجدید اللہ رب العزت نے کرائی۔ اسی طریقے سے یہ چیز ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ مسجد اقصی کی بھی تعمیر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں سے کروائی، اس کے بعد زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نشانات بھی نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام سے مسجد اقصیٰ کی تجدید کروائی۔ لہٰذا آج کل جو یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ یہودیوں کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی، تو مسجد اقصیٰ پر انہی کا حق ہے۔ یہ حقیقت سے بے بہرہ ہونے کی دلیل ہے۔ مسجد اقصیٰ اور خانہ کعبہ دونوں کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کروائی۔ اس کے بعد اس حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ بات بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد القدس میں اور فلسطین میں جو آبادی ہے وہ سب سے پہلی اور قدیم آبادی عربوں کی ہے۔ عرب میں کنعانیوں کی آبادی فلسطین کی سرزمین میں سب سے پہلے فلسطینی جو کنعانی عرب تھے وہ آ کر کے آباد ہوئے۔ ہزاروں سال کی آبادی کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، اور شموئیل علیہ السلام کی نگرانی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں فتح عطا فرمائی۔ پھر بنی اسرائیل وہاں آباد ہوئے، اور 99 سال تک بنی اسرائیل کی وہاں حکومت رہی۔ اس کے بعد 1800 سال تک مسلسل فلسطینی عرب فلسطین کی سرزمین میں آباد رہے۔ لہٰذا یہ پروپیگنڈا کرنا کہ حقیقت میں یہ یہودیوں کی زمین ہے، یہودی اس پر آباد رہے ہیں، یہ کھوکھلا دعویٰ اور صرف پروپیگیشن ہے۔ 99 سال رہنے کے بعد 1800 سال تک مسلسل عربوں کی، فلسطینیوں کی وہاں حکومت رہی۔ پھر 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا، برطانوی حکمرانوں کو ہندوستان سے بے دخل کیا گیا اور بٹوارے کی شکل ہوئی، اور ایک نیا ملک پاکستان وجود میں آیا۔ اس کے 1 سال کے بعد 1948 میں اسرائیل کی پھر سے فلسطین کی سرزمین میں حکومت قائم ہوئی، اور وہ بھی اس طرح کہ مغربی طاقتوں نے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، ان سب لوگوں نے، بالخصوص امریکہ نے یہ کوشش کی کہ دنیا میں جہاں بھی کہیں یہودی بستے ہیں، رہتے ہیں، ان کو وہاں سے اٹھا کر لایا جائے اور فلسطین میں ان کو آباد کیا جائے۔ اور آباد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ یہ یہودیوں کا حق ہے، اور اس کے ارد گرد یہودی ہی آباد رہنے چاہیے، اور یہاں سے ایک یہودی حکومت قائم ہوگی جس کا رقبہ بڑھتے بڑھتے آس پاس کے تمام مسلم ممالک پر ہوگا۔ العیاذ باللہ ان کا ارادہ مکہ مدینہ تک جانے کا تھا، اور آج بھی ان کے ایجنڈے میں یہ شامل ہے۔ اس کے بعد ان کو پوری دنیا والوں پر اس انداز سے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ پوری دنیا میں حکومت کرنے کے لائق صرف یہودی اور اسرائیل ہیں۔ اس مقصد کے لیے 1948 میں اسرائیل ملک کا وجود ہوا، جو قائد اعظم محمد علی جناح کی زبانی انہوں نے اس دنیا سے جاتے جاتے یہ کہا کہ یہ مغربی طاقتوں کا ایک حرام بچہ ہے، جسے پالنے کے لیے پوری مغربی طاقتیں
اس کی پشت پر لگی ہوئی ہیں مدد کے لیے، تاکہ دا گریٹر اسرائیل کے نام سے ایک ایسی سلطنت، ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جو پوری دنیا پر ون ورلڈ آرڈر کے نام سے چلتی رہے۔ لیکن اس پروپیگنڈے کو جب اس تاریخی پس منظر میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پوری تاریخ میں صرف 99 سال یہودیوں کی حکومت رہی، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد 1800 سال تک عربوں کی حکومت رہی۔ اور جب اسرائیل کو بسایا جانے لگا تو دھیرے دھیرے فلسطین کی زمین کو یہودیوں نے خریدنا شروع کیا۔ خریدتے خریدتے جب لوگوں کو، اہل اسلام کو، مومنوں کو پتہ چلا، بھانپ گئے کہ ان کا مقصد کچھ اور ہے، تو انہوں نے زمینیں فروخت کرنا کم کر دیا، تو زیادہ دام بڑھا کر کے ان ممالک نے، برطانیہ اور امریکہ نے پشت پناہی کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مہنگے داموں میں فلسطین کی زمین کو خریدوا کر یہودیوں کو بسایا۔ اس طرح یہودیوں کو وہاں بسا کر 1948 میں اسرائیل کا اعلان کر دیا گیا۔ جیسے ہی اسرائیل ملک کا اعلان کیا گیا، اس کے 2 ہی گھنٹے کے بعد امریکہ نے فوراً اس کو تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ یہودیوں کا ملک ہے، اور اسے سرکاری طور پر، سیاسی طور پر ایک ملک مانا گیا۔ تو یہ طاقتیں، مغربی طاقتیں، اس طرح اسرائیل کو بڑھاوا دینے میں اور مسلمان ملکوں کے بیچ میں اس کو بیٹھا کر عالم اسلام کے تمام ممالک کو پریشان کرنا، ان کو ہمیشہ الجھن میں مبتلا رکھنا، ان کو جنگ و جدال میں مصروف رکھنا، اور اسرائیل کی حکومت کو پوری دنیا میں عام کرنے کے مقصد سے اور کاز سے انہوں نے اسرائیل کو فلسطین میں لا بٹھایا۔ ان حالات میں جب اسرائیل، یہودی فلسطینیوں کی زمین خرید رہے تھے اور زیادہ مہنگے داموں سے خرید رہے تھے، تو ہمارے اکابر علماء اہل سنت والجماعت میں 1940 کی بات ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، جو امداد الفتاویٰ میں موجود ہے، کہ فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی زمینیں یہودیوں سے بیچنا ناجائز ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس ملک کی زمین کو اس لیے خریدا جائے کہ انہیں کو ختم کرنا ہے، انہیں کو وہاں سے شہر بدر کرنا ہے، ملک بدر کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی مدد کرنا اسی طرح ہے جس طرح کوئی آدمی اپنے باپ کے قاتل کی مدد کرے کہ لو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ میرے باپ کے قاتل کی مدد کرنے میں گویا کہ وہ خود شامل ہے۔ آج کل کے جو حالات ہیں، ان حالات میں بہت سارے غیرت مند مسلمانوں نے، تنظیموں نے اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہے، اور بائیکاٹ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ یہ ان کے غیرت مند ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ہم اگر وہاں پہنچ کر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے، تو جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ہماری استطاعت میں ہے، جتنا ہمارے بس میں ہے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری خرید و فروخت سے اگر تھوڑا بھی نفع اسرائیل کو پہنچتا ہے اور اس نفع کو وہ مسلمانوں کے قتل عام میں استعمال کرتا ہے، تو گویا کہ ہم بھی
اس قتل میں برابر کے شریک ہیں۔ لہٰذا آج کل کے حالات میں جن حضرات نے بھی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے اور اس میں کوششیں کر رہے ہیں تو وہ ان کے غیرت مند ہونے کی دلیل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة رواہ البخاری۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں مسلمان رہتے ہیں وہ دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے اہل ایمان ایمانی بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لہٰذا یہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، لا یظلمہ، نہ تو ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہ تو مسلمان کو کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے کہ ظالم اس پر ظلم کرتا رہے۔ اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کامل مومن، کامل مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، اس پر ظلم نہ ہونے دے، اور ظلم اگر ہو رہا ہے، ظالم اس پر ظلم کر رہا ہے، ستم رسانی اور ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، تو وہ ظالم کے حوالے اسے نہ کرے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے وَلَا يَخْذُلْهُ، اور مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ آج مسلمان ممالک انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک ایک زنجیر کی طرح آباد ہیں۔ اگر یہ سارے کے سارے مسلمان اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو آیت کریمہ میں جس مسجد اقصی کا ذکر ہے اس مسجد اقصی کی حفاظت اور وہاں آس پاس آباد رہنے والے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اچھی طرح ہو سکتی ہے۔ اور مدد کرنے کا طریقہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے۔ ان ظالم لوگوں نے، اسرائیل نے اور یہودیوں نے فلسطین کے مسلمانوں کا عرصہ حیات اس قدر تنگ کر رکھا ہے کہ انہیں غزہ اسٹرپ، قطاع غزہ ایک پٹی ہے فلسطین کی، بس اسی میں ان سارے فلسطین کے مسلمانوں کو محصور کر رکھا ہے۔ اور یہ آج سے نہیں، یہ 70-75 سال سے ہو رہا ہے۔ ان کو صرف کسی طرح کھانے پینے کی چیزیں پہنچ جا رہی ہیں، بقیہ ہر طرح سے ان کا عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور اس قدر ظلم بڑھتے بڑھتے جب وہاں کے لوگ چار و ناچار اپنی حفاظت کے لیے سب سے پہلے تو انہوں نے اینٹ سے، پتھر سے ان کے ٹینک کا جواب دیا، ان کے ٹینک کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، صرف اینٹ پتھر۔ اس میں شہید بھی ہوئے اور اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کی، اور غالب بھی آئے، 2-4 ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا بھی۔ اور پھر آخر میں محنت کرتے کرتے ان نوجوانوں نے دیکھا کہ اب تو اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہی ہے، اپنے ملک کی حفاظت فریڈم فائٹر بن کر ہمیں اب کرنا ہی ہے۔ تو ان نوجوانوں نے دھیرے دھیرے ڈیفنس کے لیے تیاری کرتے کرتے انہوں نے پھر ان ظالموں یہودیوں کا مقابلہ کیا جن کو آج ہم حماس کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ان کا 70 سال سے ظلم کو جھیلتے جھیلتے جواب دینا
ان یہودیوں کو بہت بھاری پڑا، بہت برا لگا، اور ان کی شان و شوکت پہ آنچ آئی۔ انہوں نے پوری دنیا میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ فوجی طاقت، عسکری قوت اگر کسی کے پاس سب سے زیادہ ہے تو وہ یہودیوں کا یہ ملک اسرائیل ہے۔ لیکن اللہ کے ان جیالوں نے، اللہ کے ان بندوں نے جام شہادت نوش کرنے کے جذبے سے اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فدا کرنے کے جذبے سے ان ظالموں کا کہ ظلم کا جواب دیا، تو جواب ان کو اچھا نہیں لگا، جس کی وجہ سے انہوں نے بجائے ان نوجوانوں پر جو حماس کے نام سے آج جانے جاتے ہیں ان پر حملہ کرنے کے بجائے نہتے شہریوں پر حملہ شروع کیا، اور پورے غزہ کی تمام عمارتوں کو انہوں نے راکٹ برسا کر، زمینی حملہ کر کے تہس نہس کر ڈالا، لوگوں کو شہید کر دیا۔ اور الشفا نامی ہاسپٹل میں انہوں نے اس بہانے سے کہ حماس کے لوگ یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں ان پر بھی بمباری شروع کر دی، جبکہ بین الاقوامی قانون ہے، انٹرنیشنل لا ہے کہ نہ تو شفا خانوں پر، ہاسپٹلز پر بمباری کی جا سکتی ہے، نہ نہتے شہریوں پر حملہ کیا جا سکتا ہے، نہ بچوں اور عورتوں پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے انہوں نے فلسطین کی جو زمین ہتھیائی قبضہ کی، اور اپنے کاز کو، اپنے مقصد کو بروئے کار لانے کے لیے، پوری طریقے سے فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے دھیرے دھیرے جو کوششیں کی تھیں، اب دیکھا کہ اس پر پانی پھرتا جا رہا ہے تو وہ آگ بگولا ہو گئے، اور انہوں نے غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پوری طریقے سے دنیا کے یہ ممالک، مغربی ممالک، خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ خاموش تماشائی بنے رہے، بلکہ خاموش تماشائی نہیں، انہوں نے تو پشت پناہی کی، فوجی مدد بھیجی، اور ان کو اور حوصلہ دیا، عالمی قانون کی دھجیاں اڑائیں، اور یہ بتا دیا کہ عالمی قانون صرف اوپر سے نام کا ہے، حقیقت اور معنی سے عاری اور خالی ہے۔ چنانچہ جو 7 اکتوبر کے بعد 2023 میں اسرائیل کی فوجوں نے غزہ پر بمباری کی اور حملے کیے، اس سے جو نقصانات ہوئے ان کو خبروں میں بھی شائع کیا گیا۔ 1323 فلسطینیوں کی تعداد ایسی ہے جو اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے، جس میں 13,300 فلسطینیوں کی تعداد شہید ہونے والوں کی ہے، اور 5,500 اس میں تو بچوں کی تعداد ہے، اور 3,500 کے قریب خواتین ہیں، جبکہ نہ بچوں کو عالمی قانون کے حساب سے مارنے کی اجازت ہے اور نہ خواتین کو۔ ہاسپٹل پر بھی عالمی قانون حملہ کرنے سے منع کرتا ہے، لیکن ہاسپٹل پر حملہ کرنے کے نتیجے میں 201 کی تعداد میں طبی عملہ جاں بحق ہوا، اور ڈاکٹرز، نرس، پیرامیڈک 22 کی تعداد میں شہید ہوئے، اور وہ صحافی جن کو ہر جگہ پہنچ کر آزادانہ صحافت کی اجازت ہے، ان کو بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا، اور 60 کی تعداد میں صحافی بھی شہید ہوئے۔ ابھی بھی جو خبریں پہلے آ چکی ہیں ان کے اعداد و شمار کے اعتبار سے 6,000 سے زیادہ لوگ تو لاپتہ ہیں، اور زخمی ہونے والے افراد کی تعداد تو 30,000 سے بھی متجاوز ہے۔ عالمی قانون، انٹرنیشنل لا کہتا ہے کہ اسکول کی بلڈنگوں پہ بمباری نہیں کی جا سکتی، راکٹ سے حملے نہیں کیے جا سکتے، لیکن انہوں نے 262 کی تعداد میں اسکول کی عمارتوں کو بھی تباہ و برباد کیا، اور عبادت گاہیں بھی ان ظالموں کے ظالمی اور خونی پنجے سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ 83 کی تعداد میں
انہوں نے مساجد بھی شہید کر دی۔ اس طرح پچھلے دنوں کی رپورٹ ان کے ظلم و بربریت کو بتلا رہی ہے۔ ان حالات میں پورے دنیا کے مسلمانوں کو، عالم اسلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان بھائی کو کسی ظالم کے حوالے نہیں کرتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ عالم اسلام کے مسلم ممالک، ان سے جو توقع تھی وہ توقع پوری نہ ہو سکی۔ تھوڑی تھوڑی امداد تو بہرحال پہنچی ہے غزہ کے مسلمانوں کو۔ ہمارے ملک ہندوستان سے بھی ہمارے وزیر اعظم نے کھانے پینے کی اشیاء غزہ کے مسلمانوں تک پہنچائی ہیں۔ تو اب ان حالات میں اہل اسلام کی دوہری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ غیرت ایمانی کا ثبوت دیں اور یہ نہ کہیں کہ حماس نے، ان نوجوانوں نے یہ جانتے ہوئے کیسے حملہ کر دیا، کیسے انہوں نے اسرائیل جیسی پاورفل حکومت کو نشانہ بنایا۔ ان کی یہ غلطی معلوم ہوتی ہے، یہ تو خودکشی کے مترادف ہے۔ لیکن جو لوگ ایسا سوچتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں، ان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ 70 سال سے جو لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنتے چلے آ رہے ہیں اور جن کے سینوں میں ایمانی جذبات اور ایمان سے لبریز دل ہے، جن کے یہاں شہادت بہت بڑی نعمت اور بیش قیمت دولت ہے، انہوں نے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اسرائیل کی، یہودیوں کی اور ظالموں کی شان و شوکت کو مٹانے کے لیے انہوں نے یہ کارروائی، یہ اقدام کیا جو سراسر جائز اور بالکل حق ہے، تاکہ اس کی شان و شوکت پر کاری ضرب لگے۔ اور یقیناً فلسطین کے نوجوان اپنے اس اقدام میں کامیاب ہیں۔ پوری دنیا میں جو یہ پروپیگیشن کیا گیا تھا، یہ واویلا مچایا گیا تھا، پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ اس کے پاس آئرن ڈوم کی ایسی طاقت ہے کہ کوئی میزائل فضا میں اگر چلتا ہوا آئے تو یہ وہیں ناکارہ بنا دیتا ہے، وہیں اس کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن ان اللہ کے بندوں نے بتا دیا کہ ایمانی قوت کس کا نام ہے، ایمانی جذبہ کس کا نام ہے، اور ظلم کے اوپر ہمیشہ عدل کی فتح ہوتی ہے، چاہے ظلم پہاڑ کے برابر ہو اور عدل تنکے کے برابر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں جنہوں نے بہت بڑی جماعت پر اللہ کی مدد سے فتح پائی ہے۔ اور خود اسرائیلی افواج نے، جیسا کہ پچھلے دنوں خبروں میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر حملہ تو کوئی غیبی طاقت کر رہی ہے، کہاں سے یہ غیبی طاقت آئی ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ شناسہ چہرے نہیں معلوم ہوتے، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ غیبی طاقت اللہ رب العزت نے بھیجی ہے۔ جیسے بدر کے میدان میں جب مسلمانوں نے 70 کفار مکہ کو قید کیا اور 70 کافروں کو تہہ تیغ کیا، اس کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا تو پوچھنے لگے صحابہ سے کہ میرے چچا حضرت عباس بھی قید ہو کر کے آئے ہیں، لیکن حضرت عباس تو بڑے لحیم شہیم، طاقتور، مضبوط، لمبے تڑنگے، کس نے حضرت عباس کو قید کی؟ تو مجمع میں سے بہت دیر کے بعد ایک صاحب کھڑے ہوئے
اور کہنے لگے کہ میں نے حضرت عباس کو قید کیا۔ ان کا چہرہ مہرہ، ان کی حیت قضائیہ سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تو دبلے پتلے اور کمزور، اور حضرت عباس لحیم شہیم، بڑے ڈل ڈول والے، کیسے ان کو قید کر لیا؟ تو پوچھا کہ کیسے آپ نے حضرت عباس کو قید کیا جبکہ آپ دبلے پتلے ہیں؟ وہ تو بہت ہی لحیم شہیم، بہت ہی مضبوط، طاقتور، ویری اسٹرانگ۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے تھوڑی قید کیا ہے، ہم نے تھوڑی پکڑا ہے، کوئی پکڑ پکڑ کر کے لا کر کے ہمارے ہاتھوں میں ہم کو دے رہا تھا اور ہم ان کو پکڑ کر کے لے آئے۔ یہ جو پکڑ پکڑ کے لا کے دے رہا تھا وہ کون تھا؟ وہ جندن سماوی، آسمانی فوج تھی جو غیرت ایمانی رکھنے والے مسلمانوں کی ماضی میں بھی مدد کرتی آ رہی ہے، اور ابھی حماس کے اس اقدام میں بھی دوسروں نے گواہی دی کہ ہاں کوئی غیبی مدد اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے۔ ہمیں غیرت ایمانی کے ساتھ ان حالات میں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور امت مسلمہ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، الا ان حزب اللہ ہم الغالبون، اللہ کا گروہ ہی غالب ہونے والا گروہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں آزمایا نہ جائے گا اور وہ اسلام کا پرچم لہراتے رہیں گے؟ نہیں، اسلام کا پرچم لہرانے والوں، اسلام کا دم بھرنے والوں کو اللہ کی طرف سے آزمایا بھی جاتا ہے، اور پھر اخیر میں اللہ کی مدد آتی ہے، اور اس انداز سے آتی ہے کہ جب لوگوں کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے وقت جب 10-12 کافروں نے گھیر لیا، اور اب بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، سارے کے سارے قسم کھا کے آئے تھے کہ آج شجر نبوت کو جڑ سے کاٹ کر ہی دم لینا ہے، اور نبوت کے درخت کو آج اکھاڑ پھینکنا ہے۔ اور رات کا موقع تھا، سارے لوگ نبی کا گھر گھیرے ہوئے ہیں، اور اسی بے سر و سامانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے ان کے سامنے سے نکل جاتے ہیں، اور مٹھی میں کچھ گرد، کنکر، ریت لے کر کے پھینک دیتے ہیں، تو ان کے سروں پر وہ ریت پہنچتی بھی ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا۔ صبح کو ایک بوڑھا، جو حقیقت میں شیطان تھا، وہ بتلاتا ہے کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم محمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو بوڑھا، جو حقیقت میں شیطان تھا، ابلیس تھا، اس نے کہا کہ جس کا انتظار کر رہے ہو وہ تو جا چکے۔ حضور کے گھر میں گئے تو اندر پتہ چلا کہ نبی موجود نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، اور ان کے بستر پر حضرت علی موجود ہیں۔ تو اللہ ہمیشہ آڑے وقت میں اہل اسلام، مسلمانوں اور اللہ کے نام کا دم بھرنے والوں کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، اور اس کی ڈھیروں مثالیں ماضی میں بھی ہیں، اور حالات حاضرہ میں بھی اس طرح کی ڈھیروں مثالیں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا موجودہ حالات میں مسلمانوں کو اپنا صحیح موقف بھی جاننے کی ضرورت ہے، اور مایوسی سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی اسی لیے کہا گیا ہے کہ کفر ہے، اور آج کل کے حالات میں جو فلسطین کے غیرت مند نوجوانوں نے اقدام کیا، اس سے
کئی فائدے امت مسلمہ کو ملے ہیں۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اسرائیل کی شوکت، اس کی قوت، اس کا رعب و دبدبہ پوری دنیا کے سامنے آشکارا ہو چکا ہے کہ وہ صرف ایک پروپیگنڈا تھا، صرف فالس پروپیگیشن تھا، اور جھوٹی دادا گیری اور غلط قسم کی تودراہٹ تھی۔ یہ پتہ چل گیا کہ ڈھول اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، اس کی آواز ہی صرف دور تک جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اسرائیل کے ناپاک عزائم کا ان حالات میں لوگوں کو پتہ چلا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ 70 سال سے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرتا آ رہا ہے، اور جس طرح ہندوستان کی سرزمین پر برطانیہ کا قبضہ ختم کرنے کے لیے یہاں کے فریڈم فائٹرز نے برادران وطن کو ساتھ لے کر جنگ آزادی لڑی، اسی طرح حماس نے اپنی سرزمین، عربوں کی سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے یہ فریڈم فائٹ کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ صرف ماضی کی تاریخ میں 99 سال یہودی فلسطین کی سرزمین پر حکمراں رہے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ مختلف بادشاہوں کے ذریعے پیٹے جاتے رہے، لوٹتے پٹتے رہے۔ اس طرح ان کی حکومت 99 سال تک رہی، اور اس کے بعد اور اس سے پہلے عربوں کی، کنعانیوں کی وہاں آبادی تھی، اور یہ غلط قسم کا پروپیگنڈا ہے کہ کوئی وہاں پہ اتنے کم دنوں تک رہے اور پھر بھی لوگوں کو باور کرائے کہ ہم وہاں آباد تھے، لہذا ہماری وہ زمین ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کا جو یہ لوگ نام لیتے ہیں، تو ان کی توریت، جس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اسرائیل، یہودی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ العیاذ باللہ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ تو مذہبی اعتبار سے تو ان کو مرتد مانتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو انہوں نے تعمیر کیا، لہذا ہمارا حق ہے۔ تو ان کی کتاب میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، یہ لکھا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ سلیمان علیہ السلام نبی تھے، بادشاہ تھے، اور انہوں نے العیاذ باللہ کفر کا کوئی ارتکاب نہیں کیا، یہ تو شیاطین نے کفر کیا۔ لہذا دینی اعتبار سے بھی اسرائیل کا وہاں کوئی حق نہیں بنتا۔ ان حالات میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ واقعی اسپتالوں پر بمباری کرنا، نہتے شہریوں پر حملہ کرنا، معصوم بچوں پر حملہ کرنا، ان کی بلڈنگیں گرانا، یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے، عالمی قانون کے خلاف ہے۔ پھر بھی جو لوگ عالمی قانون کی دہائی دیتے ہیں وہ بھی خاموش تماشائی بنے رہے، بلکہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو ان حالات میں جہاں تک ہو سکے دعاؤں کے ذریعے، اور جتنا جس کے پاس استطاعت ہے اور جس طرح کی بھی استطاعت ہے، مظلوم کی مدد کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے بھی مدد کی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ، اور جو کسی مسلمان کی کوئی آفت مصیبت دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
اس کی بڑی سے بڑی مصیبت دور کریں گے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ آج کپڑے سے، پیسے سے، ہر طرح سے جتنا جس کی استطاعت ہو اس طرح فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہے، دعاؤں سے، دواؤں سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو، مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طور پر ان حالات میں قدم اٹھانے کی اور اپنے دنیا بھر کے مسلمانوں کی، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی امداد جس طرح بھی ہو سکے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔